السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آ، یہ وقت لبرا کا ہے۔ آنے والا مہینہ آپ کا ہوگا، یعنی 23-24 اکتوبر کے بعد آپ کا منتھ سٹارٹ ہوگا۔ ابھی ہم لبرا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے بڑی اہم مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ بھی پیاری پیاری میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں کروں گا، سجیشنز کی باتیں کروں گا۔ پہلی سب سے اہم بات یہ، آپ کا رولنگ پلانٹ مارس وہ آپ کے 12th ہاؤس میں ہے، اور راہو ایک خاص دے رہا ہے کمزور نہیں ہونا، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو آپ نے اچھا رکھنا ہے۔ کسی طرف سے کسی کے بارے میں کوئی ایسی نیگیٹو نیوز ملتی ہے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا، اس کے اوپر توجہ نہیں دینی، اور خاص کر اپنے ورکنگ انوائرمنٹ میں، جاب میں، چاہے وہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے یا پرائیویٹ جاب ہے، آپ نے اپنے ماحول کو بہترین رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیوں کہ آپ کے آس پاس بہت سے اچھے مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو سالوں کے بعد بنتے ہیں، اور جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہا جاتا ہے وہ آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہے، جسے ہم کہتے ہیں آسانیاں لے کے آتا ہے۔ اور جب یہ آسانیاں لے کے آتا ہے تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آسانی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر باہر مزے کی موسلا دھار بارش برس رہی ہے، ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہیں، اور آپ پسند کرتے ہیں سارے موسم کو، تو اس کا فائدہ وہی اٹھائے گا جو جاگ رہا ہوگا، در کھولے گا، باہر بیٹھے گا اور ان ساری چیزوں کو انجوائے کرے گا۔ اگر آپ کا دروازہ بند ہے، دروازے سے مراد یہ کہ ذہنی کیفیت اس قسم کی ہے کہ آپ بور ہیں، ریلیکس نہیں ہیں، کمفرٹیبل نہیں ہیں، بلکہ تھوڑے سیڈسٹ ہیں، اگریسو ہیں، تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پلانٹری پوزیشن آپ کی بہت بہت اچھی ہے اس وقت۔ میں کہتا ہوں 12 سال کے بعد یہ سائیکل آپ کی زندگی میں آیا ہے۔ یہ ان خواتین و حضرات کے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ صرف جوپیٹر ہی نہیں بلکہ ایگزالٹڈ مون بھی یہاں پہ موجود ہے۔ جو شادی کرنا چاہتے تھے، میں فوراً شادی پہ آ گیا ہوں۔ شادی کا مطلب خوشی ہوتا ہے، خوشی ہر طرح سے ہوتی ہے، لیکن میرج ہماری ایک خاص سبجیکٹ بھی ہوتا ہے زندگی کا۔ ان کے لیے لائف میں فیصلہ کرنے کا وقت ہے، ڈیسیژن میکنگ کا وقت ہے، سیریس ہونے کا وقت ہے، اور کسی وجہ سے اگر کچھ چیزیں رکی ہوئی تھیں تو وہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ فرینڈ سرکل سیٹرن وہاں پہ موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں کسی نہ کسی وجہ سے آپ ایموشنل ہیں، آپ کوئی اپنے آپ کو لو فیل کر رہے ہیں، یا آپ کو یوں دکھائی دیتا ہے کہ شاید آپ کی معاملات کی زندگی میں وہ پرسنل لائف ہے، وہ آپ کی سوشل لائف ہے، وہ آپ کی پروفیشنل لائف ہے، وہ آپ کی بزنس لائف ہے، کوئی ایسا فرد یا آپ کے گرد ایسے لوگ ہیں جن کی انرجی آپ کو افیکٹ کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں آپ کو پھر بتاؤں، ایسا نہیں ہے، ایسا وہم ہو سکتا ہے، اور جب کچھ ستارے خاص اینگل پہ بنتے ہیں تو وہ وہم پیدا کرتے ہیں۔ آپ کے سائن میں انٹیوشن، یعنی اسکارپیو لوگوں کی انٹیوشن بہت سٹرونگ ہوتی ہے، اور ویسے بھی اس کو میں ذاتی طور پہ، مجھے نہیں پتا کہ باقی دنیا کے لوگ اس سائن کو کس طرح دیکھتے ہیں، لیکن میں اس سائن کو بہت پازیٹیو سمجھتا ہوں، بہترین سمجھتا ہوں۔ ان کے اندر جو انٹیوشن پاورز ہیں وہ زبردست ہوتی ہیں۔ یہ شدت سے پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کی یہ شدت جو ہے وہ دوسرے شخص کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ذرا سا اب نارملائز کرنے کی کوشش کیجیے گا، اپنے جذبوں کو ذرا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ جذبے محبت کے ہوں یا نفرت کے ہوں، ان کے اندر ایک توازن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ توازن اگر نہیں ہوگا تو آپ کی سٹیٹ، ذہنی کیفیت، مینٹل سٹیٹ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ اس سے افیکٹ بھی ہیں، یہ میں اس لیے بھی مجھے اب بات کرتے ہوئے یاد آ رہا ہے کہ میری ہزاروں کلائنٹس میں سے کچھ کلائنٹ جن کی ایسی پوزیشن ہے، ان کو بھی میں محسوس کر سکتا ہوں کہ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو وہ کس قسم کا ری ایکشن اور رویہ دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی کچھ کام جو آپ کرنا چاہتے تھے ان میں تیزی نہیں بلکہ ڈیلے ہے، ڈیلے آپ کو اریٹیٹ کر رہا ہے، لیکن یہی مصلحت ہے۔ کام ڈاؤن، ریلیکس، انتظار کیجیے، دعا کیجیے اور کوشش کیجیے گا چیزیں بہتر ہوں گی۔ صحت سے متعلق خاص میں آپ سے کہوں کہ آپ کو صرف اور صرف اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہے اس مہینے میں، کاموں کو سر انجام دینا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان نیسیسریلی ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہونا۔ آپ کو لگے گا کہ میری جو ڈیو
پروموشن بنی تھی یا جو میرا ڈیو ریگارڈ کمپنی کی طرف سے تھا سیننگ نہیں مل رہا، اس کے بارے میں آپ دل برداشتہ ہوں تو ایسا نہ کیجیے گا، تھوڑا سا بہتر رہیے گا۔ وقت بہت ساد ہے، وہ کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، یہ کیفیت آپ کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بچوں سے متعلق آپ کی فکر زیادہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر کسی وجہ کے ساتھ ہے تو ٹیک اٹ سیریس، اگر نہیں محض شکوک، جیسا میں نے آپ سے کہا ستاروں کی پوزیشن ایسی ہے تو خام اپنے آپ کو کمزور نہ کیجیے گا۔ دوسری اہم چیز، ینگسٹر چھوٹوں کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کیجیے گا، گفتگو کو بہتر کیجیے گا، جسے کہتے ہیں نا کہ سافٹ قسم کے ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس سے وہ آپ اور گھر کا ماحول وہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ مینٹل ہیلتھ آپ کی سب سے امپورٹنٹ ہے، اور سیکنڈ ایریا آپ کا جو آ جاتا ہے وہ آپ کا آتا ہے ایبڈومینل ایریا۔ ویسے ہی ہمیشہ اسکارپیو موسٹلی جو ہے اپنے ایبڈومینل ایریا، اسپیشلی فیمیل جو ہیں اپنے پیریڈ سائیکلز میں ان کو ڈسٹربنس اور ایسی چیزیں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ راہو جب یہ اس خاص اینگل پہ آتا ہے، مارس کے ساتھ یہ افیکٹ کرتا ہے، تو کچھ خواتین خاص کر پریگننٹ خواتین کو اپنے آپ کو بہت کیئرفل رکھنا ہے، کھانے پینے میں، موو کرنے میں، چیزوں میں، اور سیڈ نہیں ہونا، غصہ نہیں ہونا۔ یاد رکھیے گا کہ پریگننسی کے دوران جو ہمارے مزاج ہوتے ہیں وہ بچے کے اوپر طاری ہوتے ہیں۔ بچہ آپ سے غذا بھی لیتا ہے، آپ سے روحانی مدد بھی لیتا ہے، اس کی جسم کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس کی فیٹس کے اندر جو ہوتا ہے اس کی ذہنی گروتھ، اس کے اندر جو خیالات، جو چیزیں بنتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ٹرانسفر ہوتی ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو لے کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ خدا کا بڑا خوبصورت سا ایک نظام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو یوں ہی سمجھیے گا کہ جیسے ایک پودا جو زمین میں ہے، جڑ کے ساتھ زمین سے تو وہ سارا کچھ لے رہا ہے، لیکن ایکسٹرنل ایفیکٹس جیسے موسم ہے، دھوپ، ہوا، روشنی، چھاؤں، بارش، یہ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ جڑ تک کچھ نہیں جاتا، سب کچھ جاتا ہے۔ لہٰذا ایک صحت مند ماں ایک صحت مند بچے کو جنم دیتی ہے، اور صحت مندی جسم سے زیادہ ذہن کی ہوتی ہے۔ اور جس ایج میں ہم ہیں یہاں سٹریس بہت زیادہ ہے، انسرٹینٹیز بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس سے پہلے اتنے ذہنی مسائل، پرابلم یا ایشوز تھے، اب بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اپنا بھی خیال رکھیے، اپنی آنے والی نسلوں کا بھی خیال رکھیے۔ مرد حضرات کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایسی کیفیت ہے تو آپ ایسی خواتین کو، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کا خیال رکھیے، انہیں بہتر انوائرمنٹ دیجیے گا، کیونکہ آپ کے گھر میں آنے والے بچے آپ کا مستقبل ہے۔ اپنا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔